ذرا ایک لمحہ سوچو، اگر یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، کیا یہ سورج خود بخود طلوع ہوتا؟ یہ سورج جو کروڑوں سالوں سے اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، کیا ایسے سورج طلوع اور غروب ہوتا؟ اگر یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، ہزاروں انسانوں کے اندر دل دھڑک رہے ہوتے ہیں، ایک خاص مقدار میں دھڑک رہے ہوتے ہیں، کیا ایسے دھڑک رہے ہوتے؟ یہ انسان کی آنکھیں دیکھتی ہیں اور انسان کا دماغ سوچتا ہے، کیا یہ خود بخود سوچنے لگ جاتا ہے؟ کیا انسان کی آنکھیں خود بخود دیکھنے لگ جاتی ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ بغیر کریٹر کے خود بخود کوئی چیز کریٹ ہو گئی ہو؟ آج تک کوئی چیز ایسے خود بخود نہیں بنی۔ ایک چھوٹی سی گھڑی کی مثال لے لیں، ایک چھوٹی سی گھڑی بھی جب تک کوئی کریٹ نہ کرے، جب تک کوئی کاریگر اس کو بنائے نہ، وہ گھڑی نہیں بنتی۔ اتنا بڑا جو سورج ہے، جو وقت پہ طلوع ہوتا ہے اور وقت پہ غروب ہوتا ہے، کیا یہ خود بخود ہوتا؟ آج ہم اس ویڈیو میں اللہ رب العزت کے وجود کے دلائل پڑھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور اگر آپ کو کوئی بات پسند آتی ہے تو کمنٹ ضرور کریں، اور یہ میری ویڈیو پوری دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی اعلیٰ طاقت پر بھروسہ کرتا ہے۔ جب اس کو مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اسی اعلیٰ طاقت کی طرف رجوع کرتا ہے، اور سب سے اعلیٰ طاقت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طاقت ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت ایسی ہو سکتی ہے جو سب سے بڑی طاقت ہو؟ اللہ اکبر! اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے۔ جب ہم اللہ اکبر بولتے ہیں تو ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے۔ یہ جو میں نے اعلیٰ طاقت والی بات کی ہے، یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ یہ انسان کی فطری دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ انسان کسی اعلیٰ طاقت پر بھروسہ کرتا ہے، کسی اعلیٰ طاقت کو پکارتا ہے۔ جب انسان پہ مصیبت آتی ہے، کسی اعلیٰ طاقت کو پکارتا ہے، اور جب انسان پہ مصیبت آتی ہے تو انسان کی عقل کام نہیں آتی، انسان کی طاقت کام نہیں آتی، انسان کی سائنس کام نہیں آتی، اور بے اختیار انسان اللہ رب العزت کو پکارتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کسی بڑی طاقت کو مصیبت کے وقت پکارتا ہے۔ دوسری دلیل نظم، یہ حیرت انگیز نظام جو ہمیں نظر آ رہا ہے، زمین اور آسمان کا نظام ہے۔ آسمان کروڑوں سال گزر گئے، ایسے ہی ہمارے اوپر برقرار ہے جیسے کروڑوں سال پہلے برقرار تھا۔ سورج کا نظام ہے، سورج اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے اور اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، یہ کروڑوں سال سے ایسے ہی چل رہا ہے نظام۔ اسی طرح چاند کا نظام ہے، رات کو چاند کی روشنی ہوتی ہے، اسی طرح ستاروں کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے درختوں کا نظام بنایا، اللہ رب العزت نے جنگلات کو بنایا، اللہ رب العزت نے سمندروں کو بنایا، سمندروں کے اندر اتنی بڑی بڑی مچھلیاں بنائی ہیں، انسان سوچ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کیا یہ خود بخود بن گئی ہیں؟ کیا اس کا بنانے والا موجود نہیں ہے؟ یہ بالکل، جب انسان اس کے بنانے والے کی طرف غور کرتا ہے تو انسان سب سے پہلے اللہ رب العزت کو پہچانتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہی واحد ذات ہے جو یہ سب کچھ بنا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو سب کچھ بنا سکتی۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ رب العزت کی بناوٹ ہے، یہ اللہ رب العزت کی کاریگری ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ایک مناسب انداز میں بنایا، ہر چیز کو ایک درست انداز میں مضبوط بنایا۔ اب ہم آتے ہیں تیسری دلیل کی طرف۔ تیسری دلیل کون سی ہے؟ کاز اینڈ ایفیکٹ، سبب اور مسبب۔ جب بھی کوئی چیز بنائی جاتی ہے بغیر مسبب کے نہیں بنائی جاتی۔ جب انسان گھر بناتا ہے، گھر انسان کا خود بخود نہیں بن جاتا بلکہ اس کا مسبب انسان خود ہوتا ہے، اس لیے وہ گھر بنتا ہے۔ اسی طرح نیوٹن کا ایک قانون ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر حرکت دینے سے حرکت میں نہیں آتی۔ اگر کوئی چیز حرکت کے بغیر پڑی ہوئی ہے، جب تک اس کو کوئی حرکت دینے والا حرکت نہ دے اس وقت تک وہ حرکت میں نہیں آتی۔ گویا کہ نیوٹن نے یہ کہا ہے کہ جب تک چینجر کسی چیز کو چینج نہ کرے وہ چیز چینج نہیں ہو سکتی۔ آپ اندازہ کریں، جب تک چینجر کسی چیز کو چینج نہ کرے وہ چینج نہیں ہو سکتی۔ بغیر کریٹر کے کیا کوئی چیز کریٹ ہو سکتی ہے؟ چھوٹی سی چیز بھی کریٹ نہیں ہو سکتی، تو اتنا بڑا نظام کیا بغیر کریٹر کے بن گیا؟ جب کوئی تصویر بنتی ہے تو کوئی تصویر بنانے والا ہوتا ہے، جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کتاب کا کوئی لکھنے والا موجود ہوتا ہے۔ کیا یہ کائنات اتنی بڑی جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے، کیا یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے؟ کیا اس کا کوئی بنانے والا موجود نہیں ہے؟ یہ تو انسان کے عقل میں آنے والی بات ہے کہ ہر مخلوق کا کوئی خالق ہوتا ہے، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کا ایک ہی خالق ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات۔ اور چوتھے نمبر پہ ہم آتے ہیں آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مفتی شمائل ندوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بھی جاوید اختر سے اس دلیل کا جواب مانگا تھا جو اس وقت وہ جواب نہیں دے سکے۔ آج ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک چیز پائی بھی جا سکتی ہے اور ایک چیز نہیں بھی پائی جا سکتی۔
ایک چیز موجود ہو بھی سکتی ہے، ایک چیز موجود نہیں بھی ہو سکتی۔ اگر اللہ رب العزت اپنے حکم سے کسی چیز کو وجود دینا چاہے تو وجود دے سکتا ہے، اللہ رب العزت اگر کسی چیز کو وجود نہ دینا چاہے تو وہ موجود نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جب بھی کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، جب کوئی چیز بنتی ہے اس کے بنانے والا کوئی موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم اس بنانے والے کے بارے میں غور کریں تو اس کا بھی بنانے والا کوئی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم پیچھے جاتے جائیں ہر ایک چیز کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ اگر ہم سب سے پیچھے جائیں تو ایک ایسا بنانے والا ہمیں ملتا ہے جس کا کوئی بنانے والا نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق اللہ رب العزت کی محتاج ہے۔ پانچویں دلیل، انسان کی عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جس نے سب چیزوں کو بنایا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات موجود نہ ہوتی تو نیکی کا تصور نہ ہوتا، بدی کا تصور نہ ہوتا۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات موجود نہ ہوتی تو انصاف کا تصور نہ ہوتا۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات موجود نہ ہوتی، تمام چیزیں انسان کو جو نظر آ رہی ہیں ان تمام چیزوں کا تصور نہ ہوتا۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات موجود نہ ہوتی تو ظلم اور انصاف کے اندر فرق کرنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے، اگر دنیا میں ظلم ہوتا ہے اللہ رب العزت نے ایک انصاف کا دن مقرر کیا ہے، اس دن ہر شخص کو انصاف ملے گا۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ رب العزت انصاف کے دن کا مالک ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے ہو ہم نے آپ کو بیکار پیدا کیا، ہم نے آپ کو بغیر مقصد کے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے ان جنات کو اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے ہم بغیر مقصد کے پیدا ہوئے، وہ شخص بالکل غلط ہے اور وہ شخص بالکل گمراہ ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور دنیا میں کامیاب ہو کر اللہ رب العزت کے پاس جا کر سرخرو ہو جائیں۔ اب ہم آتے ہیں آخری دلیل کی طرف۔ قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے جو 1400 سال گزر گئے، آج تک وہ بغیر تحریف کے موجود ہے۔ آج تک کوئی شخص اس میں تحریف نہیں کر سکا، آج تک کوئی شخص اس میں تبدیلی نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو نازل فرمایا ہے، ہم ہی قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اللہ رب العزت ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی انسان ایسا ہے جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتا ہے تو قرآن مجید کے مقابلے میں ایک سورت لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آپ قرآن مجید کے مثل ایک سورت بھی لے آؤ۔ لیکن آج تک کوئی شخص پیدا نہیں ہوا جس نے قرآن کے مقابلے میں ایک سورت بھی پیش کر دی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے۔ آج تک قرآن مجید محفوظ ہے، آج تک قرآن مجید کے اس چیلنج کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکا اور قیامت تک پورا نہیں کر سکے گا۔ اور آخر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ احادیث پیش کر دیتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب زمین اور آسمان نہیں بنے تھے، جب یہ سارا نظام نہیں تھا، اس وقت صرف اور صرف اللہ موجود تھا، اللہ کے سوا کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اس طرح بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ اللہ رب العزت کو پہچان کر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کا ماحول اس کو بدل دیتا ہے۔ اسی طرح آپ اندازہ کریں فطرت اللہ رب العزت کے وجود کی گواہی دیتی ہے، کائنات اللہ رب العزت کے وجود کی گواہی دیتی ہے، انسان کی عقل اللہ رب العزت کے وجود کی گواہی دیتی ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کے وجود کی گواہی دیتی ہے۔ اس کے باوجود ہم اگر اللہ رب العزت کو نہیں مانتے تو یہ ہماری اپنی حماقت ہے، ہماری اپنی گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں عقیدہ توحید کو مضبوط کرے اور ہم سب کو عقیدہ توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک ہمیں اس عقیدے پر مضبوط رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔